بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہند تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے بنو مخزوم قبیلے سے تھا۔ آپ کے والد کا نام سہیل تھا، لیکن وہ ابو امیہ ابن مغیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ آپ مشہور مسلمان صحابی و جرنیل حضرت خالد بن ولید کی چچا زاد بہن تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن سے آپ کے 4 بچے پیدا ہوئے۔ دونوں نے اوائل اسلام سے ہی دعوت حق قبول کر لی۔ میاں بیوی میں بے انتہا محبت تھی۔ ایک مرتبہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں جنتی ہوں اور کسی ایک کی وفات کے بعد دوسرا دوبارہ نکاح نہ کرے تو جنت میں وہ دوبارہ ایک دوسرے کو ملیں گے۔ تو آؤ قسم اٹھائیں کہ اگر ہم میں سے کوئی مر جائے تو دوسرا پھر نکاح نہ کرے گا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا کہا ماننا اور دوبارہ نکاح کر لینا، اور پھر دعا کی، یا اللہ میں مر جاؤں تو اسے مجھ سے بھی بہتر خاوند عطا کرنا جو اسے کوئی رنج و تکلیف نہ دے۔ دونوں میاں بیوی نے پہلے حبشہ ہجرت کی اور وہاں سے واپسی کے بعد مدینہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اور بیٹے سلمہ کو اونٹ پر سوار کر کے خود اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے پیدل روانہ ہوئے تو میرے میکے والوں بنو مخزوم کے لوگوں نے روک کر کہا کہ تم جہاں جاؤ آزاد ہو، لیکن اپنی بیٹی کیوں تمہارے ساتھ شہر شہر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے بھیجیں؟ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی نکیل حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھین لی اور مجھے اور میرے بیٹے کو واپس لے آئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے بسی کے عالم میں تنہا ہی مدینہ نکل پڑے۔ پھر میرے سسرال عبد الاسد والوں کو پتہ چلا تو وہ لوگ آ کر جھگڑنے لگے کہ جب تم نے اپنی بیٹی اس کے شوہر سے چھین لی ہے تو ہم اپنے بچے سلمہ کو تمہارے پاس کیوں رہنے دیں؟ اور وہ لوگ میرے بیٹے کو بھی مجھ سے چھین کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اب میں، میرا شوہر اور ہمارا بیٹا تینوں جدا ہو گئے۔ اسی طرح اپنے شوہر اور بیٹے کی جدائی میں روتے پیٹتے 1 سال گزر گیا۔ پھر میرے ایک چچا زاد بھائی کو میری حالت دیکھ کر رحم آ گیا۔ اس نے میرے گھر والوں کو سمجھایا تو وہ لوگ مجھے اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے اجازت دینے پر آمادہ ہو گئے۔ جب میرے سسرال والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو ان لوگوں نے بھی میرا بیٹا میرے حوالے کر دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور اپنے بیٹے کو گود میں بٹھا کر اونٹ پر سوار ہوئی اور اکیلے ہی مدینہ کی طرف نکل پڑی۔ ابھی 3-4 میل ہی طے کیے ہوں گے کہ راستے میں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ پوچھا، اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے جواب دیا کہ مدینہ اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں۔ اس نے پوچھا، ساتھ کوئی نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل پڑے۔ جہاں مجھے اترنا ہوتا تو وہ اونٹ کو بٹھا کر خود ایک درخت کی اوٹ میں چھپ جاتے، اور جب روانہ ہونے کا وقت آتا تو سامان اونٹ پر لاد کر اونٹ کو میرے قریب بٹھا دیتا۔ جب میں سوار ہو جاتی تو آ کر اونٹ کی نکیل پکڑتا اور ہم روانہ ہو جاتے۔ اسی طرح ہم مدینہ پہنچ گئے۔ انہوں نے قبا کے مقام پر کہا کہ آپ کا خاوند یہیں پر مقیم ہے۔ مجھے وہاں چھوڑا اور پھر خود مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم، میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کریم اور شریف انسان نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں زخمی ہو گئے۔ جنگ کے کچھ عرصہ کے بعد آپ مورکہ قطعان پر مسلمانوں کا ایک چھوٹا لشکر لے کر روانہ ہوئے تو آپ کا وہ زخم دوبارہ کھل گیا اور آپ کی اسی وجہ سے شہادت ہو گئی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا، اور اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین یعنی کہ مومنین کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 62 ہجری میں ہوا اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ واللہ عالم بالصواب۔